मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला आगे कुरान में फरमाते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम। अल्लाह कहते हैं ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ी खुद कह रहा हूँ, ये बातें ये कौन कह रहा है भाई? ये तो अल्लाह कह रहा है, ये तो अल्लाह कह रहा है। तो कुरान आगे क्या कहता है? फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम। अल्लाह कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है, अभी तो मजे में हो, जब तुम्हारी जान कहाँ तक पहुंचेगी? बोलो ना, यहाँ हर आदमी पे ये टाइम आता है कि नहीं आता? हिचकियां ले, यूट्यूब पे देख लो वीडियो, बड़े बड़े पावरफुल और अब आखिरी हिचकियां ले रहे होते हैं। कैसा तरस आता है ना उसके ऊपर, हिचकियां ले रहा होता है आदमी, कोई कलमा पढ़ रहा होता है, किसी की आंखें पथरा रही होती हैं और बड़ी हसरत से लोगों को देख रहा होता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून। अल्लाह कहते हैं तुम बड़े बड़े ताकतवर लोग उसके करीब खड़े होकर उसको देख रहे होते हो कि अभी इसकी रूह निकलने वाली है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम उसकी रूह को लौटा दिया करो। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास हुकूमत भी है, तुम्हारे पास अमेज़ॉन में तुमने बड़ा बिजनेस भी किया हुआ है। अब क्या किया, अगर तुम्हारी साइंसी तरक्की भी है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो भाई, उसकी रूह को क्या कर लो। तुम भी हसरत से देख रहे होते हो कि हमारा प्यारा हमारे सामने दुनिया से जा रहा है। ये तो तुम्हारी 2 टके की औकात है। अल्लाह हमें हमारी औकात बता रहा है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ नहीं रही आप लोगों की। मेरे अंदर तो भाई इतने ही फेफड़े हैं जितना मैं समझ। मुझे गुस्सा इसलिए आ गया कि पहले भी जिना होता था, कम छुपते थे लोग कि पकड़े ना जाएं। अब पूरी पूरी यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियों की बसें भर भर के जा रही हैं तफरी के लिए। बाप खुद इजाजत दे रहा है, भाई तुम्हारी अपनी लाइफ है बेटा, तुम अगर भंगन चमारन बनना चाहो तो हम कौन सा शरीफ लोग हैं, हम भी भंगी और चमार हैं। बज़बान हाल वो ये कह रहा होता है। समझ में नहीं आ रही। इज्जतदार आदमी कभी अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के साथ जाने नहीं देगा। कहेगा मैं मर जाऊंगा, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। लेकिन अब उसको पता है दुनिया को मैं मुंह दिखाऊंगा, दुनिया भी मेरी तारीफ करेगी। बड़ा लिबरल किस्म का बाप है माशाल्लाह। अपनी बेटियों पे कोई किसी किस्म का कंट्रोल ना है, ना रखना चाहता है। डांस कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, नाच रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, लाइक्स मिल रहे हैं उनको, लोग शेयर कर रहे हैं माशाल्लाह जी। जो बाप मुहाफिज था बेटी को हया सिखाने का, वही बेटी की हया निकाल रहे हैं। ब्रॉड माइंडेड बाप है। कपड़े उतारो भाई इसके लोगों के सामने, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड। गोरा को तो चड्डियां पहन के उनकी बेटियां उनके बाप के सामने नाचती हैं। ब्रॉड माइंडेड बनना है तो फिर पूरा बनो ना। ये मुनाफिकत कैसी है? अगर गलत है तो फिर, अगर गोरा गलत है तो फिर ये अमल भी गलत है जो यहां हो रहा है। शादियों में नाच रही हैं बहनें भाइयों के साथ। तो नाच गाने पहले भी होते थे, थोड़ा हया थी, तमीज थी लोगों में कि किसके सामने नाचना है और किससे अपने नाच को छुपाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? गैरत खत्म। वही बात है, जब आखिरत पर ईमान खत्म होगा, जब अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ ही खत्म हो गया, तो फिर जो चाहे करते फिरो। तो कुरान कह रहा है एक वक्त आता है जब तुम्हारी जान कहां पहुंचती है? हलक में, और तुम देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। अल्लाह कहते हैं जितने तुम अपने अजीज के करीब खड़े होते हो ना हसरत से, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं और उसकी कैफियत को जानते हैं हम। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये समझते हो तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, आज़ाद हो, बड़े पावरफुल हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो आज अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये तो तुम्हारा अजीज है, तुम्हारा माशूक है, इसकी जुदाई तो तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इसको मरने से रोक लो। फिर सारे डॉक्टर आजिज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सारे डॉक्टर क्या कह देते हैं? भाई हमारे बस में नहीं। मैं आगा खान में था, अचानक चीखों की आवाज आई ना, अचानक औरतें मर्दों की चीखों की आवाज आई। मैं एकदम डर गया, क्या हुआ? पता चला जी इनके वालिद साहब, उनकी डेथ हुई है। आए थे थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे बिस्तर पे, अचानक कोई हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज जो क्या हुआ बहरहाल। तो वो उनको तवक्को नहीं थी कि हमारा बाप ऐसे भी जा सकता है। तो बच्चियां भी रो रही हैं। मैंने कहा यार ये देखो, कि मैंने ऐसे मौत के बहुत सारे वाकयात देखे। गली में गुजर रहे हैं, चीखो पुकार की आवाज आई, क्या हुआ भाई? पता चला जी डेथ हो गई। कितने कितने साल रिश्ते आपस में टाइम गुजारते हैं और जुदा होने में चंद सेकंड भी बोलो नहीं लगे।
اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے, اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے, اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا, اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا, فلاں کو اوپر چڑھا دیا, فلاں کو گرا دیا, فلاں کو یہ کر دیا, فلاں کو یہ کر دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو صدقہ خیرات کر دیا, اب تو یہ کر رہا تھا. اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا, ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا, میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ, تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں, وَجَنَّتُ نَعِيمٌ, اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں, بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں, شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے, ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا, سب نے دیکھا جتنے لوگ تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا تواتر سے, جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت, کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت, اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو, پیر پرستی اور تصوف, اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا, کرنیں نکل رہی تھیں ان, ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ, اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو, یہ یقینی باتیں ہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا, اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے, دنیا میں رہنا ہے, اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو, تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم, اے اللہ 1 دن یا آدھا دن, 1 دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں, کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا
لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے, پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو, تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں, تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے, پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے, لیکن میری قسمت ہی کیا ہے, تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ, قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا, اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا, اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. وَلَا تُكَلِّمُونَ, مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي, دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے, وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو, مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے, جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا, تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو, شراب پیو, زنا کرو, ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, جو مرضی کرو. تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کیا مقصد بتائے گا بتاؤ؟ وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ, راتوں کو کرکٹ کھیلو, دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے, پھر فلم دیکھو, پھر ڈرامہ دیکھو, پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو, پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا, تاکہ اور زنا ہو سکے, شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے, پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے, پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے, اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے, وہ ہومو سیکچولیٹی کی طرف جائے, وہ نمازوں کو ضائع کرے, عورت ہے پردہ کرے نہ کرے, جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ.